بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اکثر ایک بات سنی ہوگی، جب بھی اسلامک فائنانس اور کنونشنل فائنانس کا موازنہ کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے پائے جاتے ہیں کہ دونوں کا نتیجہ سیم، دونوں سے ایک ہی فوائد حاصل ہو رہے ہیں، تو ایک حلال اور دوسرا حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک زبان زد عام بات کی جاتی ہے کہ کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو والی بات۔ حالانکہ یہ بات بھی محل نظر ہے، قابل کلام ہے۔ یہ دو چیزیں اگر ان کا نتیجہ سیم ہے تو کیا ان کا حکم بھی سیم ہوگا؟ اس بات سے ہٹ کر ہم کچھ ایسے فرق تلاش کرتے ہیں جو اسلامک فائنانس کو کنونشنل فائنانس سے ممتاز کرتے ہیں۔ یہ 10 عملی فرق ہیں، یہ زبانی فرق نہیں ہے۔ اگرچہ گہرائی سے دیکھا جائے تو اور بھی بہت سے فرق ہمیں مل سکتے ہیں، لیکن یہ موٹے موٹے فرق ہم نے تلاش کیے ہیں، ان میں سے ایک ایک پر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا فرق اور سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اسلامک فائنانس خدائی اور دینی پابندیوں کا پابند ہے۔ یہ کسی بھی طرح ایسے معاملات انجام نہیں دے سکتا جو شریعت نے ممنوع قرار دے دیے۔ سب سے بڑا معاملہ، سب سے بڑا جو ممنوع چیز اسلامک فائنانس میں وہ انٹرسٹ ہے، لہذا انٹرسٹ تک پہنچانے والے جتنے معاملات ہیں وہ سب ممنوع ہوں گے۔ اس طرح بیع قبل القبض یعنی شارٹ سیل، مستقبل کی بیع یعنی فیوچر سیل، فارورڈ سیل، اسی طرح بیع باطل، بیع فاسد کے جتنے ذرائع ہیں وہ سب کے سب اسلامک فائنانس میں ممنوع ہیں۔ اس کے برعکس روایتی فائنانس میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہاں سود، بیع باطل، بیع فاسد، بیع قبل القبض اور مستقبل کی بیع، فیوچر فارورڈ سیل سب کی سب عام بیعوں کی طرح استعمال ہوتی ہے۔ دوسرا فرق ہم یہ شمار کر سکتے ہیں کہ ان پابندیوں کو، خدائی اور دینی پابندیوں کو بروئے کار لانے کے لیے اور معاملات کو ان کے تحت انجام دینے کے لیے ہر اسلامک بینک میں کم از کم 3 ادارے ریگولیٹر کی طرف سے موجود ہوتے ہیں۔ وہ ہے شریعہ بورڈ، شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ اور شریعہ آڈٹ۔ کیونکہ روایتی فائنانس میں چونکہ ایسی کوئی خدائی اور دینی پابندیوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، تو لہٰذا ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کسی ادارے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگلا فرق یہ ہے کہ اسلامک فائنانس جب بھی کسی کسٹمر کو فائنانس دیتا ہے، تمویل دیتا ہے، اس کو سرمایہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ بطور قرض نہیں دیتا۔ قرض کسی بھی طرح اسلامک فائنانس میں قابل قبول نہیں ہے، جبکہ روایتی فائنانس میں ان کا سب سے بڑا فائنانسنگ ٹول ہی قرض ہے۔ اگرچہ روایتی فائنانس میں لیز اور اجارے کا معاملہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس میں اتنی خرابیاں اور اتنی قباحتیں ہیں تو وہ اجارہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اگلا فرق یہ ہے کہ اسلامک فائنانس میں مالیاتی ادارہ کسی بھی طرح اپنے دیے ہوئے پیسے سے بے فکر نہیں رہ سکتا۔ اس کو مسلسل اس بات کی خبر رکھنی پڑتی ہے کہ اس کا پیسہ کہاں استعمال ہو رہا ہے، جبکہ روایتی فائنانس میں ایک دفعہ ادارے نے اپنے کلائنٹ کو پیسہ دے دیا، اس کی سارے اسکیم اس کی طے ہو گئی، اس کے بعد اس کو اس بات سے فکر نہیں ہے کہ اس کا پیسہ کہاں استعمال ہو رہا ہے، بلکہ اس کو صرف اس بات سے غرض ہے کہ میرا دیا ہوا پیسہ بر وقت واپس آ جائے اور میں نے جتنا سود وصول کرنا ہے وہ وصول ہو جائے۔ اسی پچھلے فرق کے ساتھ پھر یہ بات بھی جڑی ہوئی ہے کہ اسلامک فائنانس میں کسی بھی ناجائز کاروبار کے لیے فائنانس نہیں دی جا سکتی۔ اسلامک فائنانس میں سینما کے لیے، شوبز کے لیے، میوزک انڈسٹری، نائٹ کلب، کیسینو، ان ساری چیزوں کے لیے فائنانس دینا بالکل ممنوع ہے، جبکہ روایتی فائنانس میں اس قسم کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ یہ ہر قسم کے کاروبار، ہر قسم کے کام کو فائنانس دے سکتے ہیں، ان کے ہاں سب کچھ جائز ہے۔ اگلا فرق یہ ہے کہ اسلامک فائنانس میں بعض اوقات مال ہلاک ہوتا ہے، وہ چونکہ اسلامک بینک کی ملکیت میں ہوتا ہے تو وہ سارا خسارہ اسلامک بینک برداشت کرتا ہے، وہ کلائنٹ پہ خسارہ نہیں ڈالا جاتا۔ جبکہ روایتی فائنانس میں ایک دفعہ رقم فراہم کر دیے جانے کے بعد اگلے ہی لمحے اگر وہ ہلاک ہو جائے تو وہ نقصان مالیاتی ادارے کا نہیں بلکہ کلائنٹ کا شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح لیز میں اگر کار جو کہ بینک کی ملکیت میں ہوتی ہے وہ ہلاک ہو جائے تو بینک کو اس کی ہلاکت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے کا سارا نقصان کلائنٹ برداشت کرتا ہے یا انشورنس کمپنی کے ذریعے سے اس کی تلافی کروائی جاتی ہے۔ اگلا بہت بڑا فرق اسلامک فائنانس اور روایتی فائنانس میں کہ اسلامک فائنانس کسی بھی طرح کلائنٹ پر پینلٹی یا جرمانہ نہیں ڈال سکتا، اور نہ ہی وہ انٹرسٹ کو یا پروفٹ کو رول اوور یا ری شیڈیول کر سکتا ہے، جبکہ روایتی فائنانس کسی بھی قسط کی تاخیر کی صورت میں کلائنٹ پر مالی جرمانہ لگا دیتا ہے یا انٹرسٹ کو رول اوور یا ری شیڈیول کر دیتا ہے۔
اگلا فرق، اسلامی مالیاتی ادارہ کسی بھی طرح اپنے کلائنٹ سے اپرچونٹی کاسٹ، جسے الفرصۃ الضائعہ کہتے ہیں، وہ چارج نہیں کر سکتا۔ اپرچونٹی کاسٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر کلائنٹ کی وجہ سے ادارے کی رقم کسی طرح استعمال میں نہ آ سکی تو جتنا عرصہ وہ بیکار پڑی رہی، اس عرصے میں جتنا نفع کمایا جا سکتا تھا، بینک وہ نفع بھی کلائنٹ سے چارج کرتا ہے۔ اس کو اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں۔ اسلامک بینک اسلامی فائنانس میں یہ نہیں کر سکتا، اپرچونٹی کاسٹ کو چارج کرنے کی کوئی گنجائش شریعت میں موجود نہیں، جبکہ روایتی فائنانس میں بینک جو ہے وہ تھوڑی سی بھی تاخیر ہوتی ہے، اس تاخیر کی اپرچونٹی کاسٹ وہ کلائنٹ سے لازمی وصول کرتا ہے۔ پھر اگر کسی قسم کا بھی عقد میں شرعی قباحت آ جاتی ہے یا معاملہ ناجائز ہو جاتا ہے، اس سے حاصل شدہ آمدنی اسلامک بینک کو چیریٹی کرنی پڑتی ہے، وہ اس کو اپنی جیب میں نہیں ڈال سکتا، جبکہ روایتی فائنانس میں چیریٹی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حلال حرام کی جب کوئی تمیز نہیں ہے تو چیریٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آخری فرق یہ سمجھیں کہ اسلامک فائنانس میں چونکہ کلائنٹ کو قرض نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کے ساتھ اس کی ضرورت کی نیچر کے حساب سے مختلف قسم کے عقود کیے جاتے ہیں۔ وہ کبھی مرابحہ ہوتا ہے، کبھی اجارہ ہوتا ہے، کبھی سلم ہوتا ہے اور کبھی استثناء ہوتا ہے، اور یہ چونکہ متفرق اور متعدد عقود ہوتے ہیں، ان عقود کو اپنے وقت اور اپنے مرحلہ پر انجام دینا انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قبضہ کی یقین دہانی بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو اس کی یقین دہانی کے لیے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ قبضہ بر وقت ہوا ہے اور تمام معاملات اپنے وقت پر انجام پائے ہیں جس ترتیب سے ان کو انجام دیا جانا تھا، اس کی یقین دہانی کے لیے اسلامک بینک کو موقع پر اور عقد کی جگہ پر اپنے نمائندوں کے ذریعے سے نگرانی کروانی پڑتی ہے، جبکہ روایتی فائنانس میں ایک دفعہ رقم فراہم کر دی گئی، اس کے بعد کلائنٹ جانے اور اس کا کام۔ روایتی فائنانس میں بینک کا اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ رقم کو کیسے استعمال کر رہا ہے، اس کی نگرانی کروانے کے لیے اس کو اپنے نمائندے بھیجنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ 10 فرق تھے، عملی فرق ہیں، ہر کوئی ان کو بالکل آسانی سے جان سکتا ہے اور اسلامک بینک اور کنونشنل بینک کا واضح فرق دیکھ سکتا ہے ان فروق کو جاننے کے بعد۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ